حج کے فضائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث بیان فرمائی ہیں کہ جس میں ہمیں حج کی سعادتیں اور حج کی برکتیں نصیب، حج کی برکتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اللہ۔ اور دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حج گناہ کو ایسے ختم کر دیتا ہے کہ جیسے بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو دور کر دیا کرتی ہے، حج کرنے والا گناہوں سے اسی طرح پاک اور صاف ہو جایا کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والا جب حج کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں ہم تک پہنچائی ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حج کتنی برکت والی چیز ہے۔ لیکن ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو وسعت ہونے کے باوجود، جو قدرت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا اندیشہ ہے کہ وہ یا تو یہودی ہو کر کے مرے گا یا وہ عیسائی ہو کر کے مرے گا، جو شخص وسعت کے باوجود بھی حج بیت اللہ کے لیے نہیں جاتا ہے۔ اور آج کل نہ جانے کتنے لوگ کہ اگر ہم حج کو جائیں گے تو ہمارا پیسہ خرچ ہو جائے گا، ہم حج کو جائیں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے تو پیسہ خرچ ہوگا، حج کو جائیں گے تو پیسہ خرچ ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ وہ شخص جو حج کو جائے اور اس نیت کے ساتھ جائے کہ میں فقط اللہ کی رضا کے لیے حج کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا اگر محتاج ہے، اگر تنگ دست ہے تو اللہ تعالیٰ حج کی برکتوں سے اسے غنی فرما دے گا۔ اگر غریب ہے، مفلوق الحال ہے اور گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ حج کی برکتوں سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن فقط شرط یہ ہے، اللہ نے بیان کیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، شرط یہ ہے کہ یہ حج فقط اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ حج وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، حج اور عمرے کو مکمل کرو للہ، لیکن یہ مکمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے حج کر رہے ہیں۔ آج یہ بھی یہ چیز دیکھنے سامنے آتی ہے دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے سیلفی لے رہے ہیں، حضور کا روزہ سامنے ہے اور پیٹھ حضور کے روزے کی طرف کر کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بن کر کے گئے ہیں یا خانہ کعبہ کا دیدار کرنے ٹورسٹ بن کر کے گئے ہیں؟ یہ بہت بڑی لوگوں کی آج حماقت کہ انہوں نے کعبۃ اللہ، انہوں نے شہر نبی شہر مکہ کو بھی ایک صرف گھومنے کی جگہ بنا رکھا ہے۔ لوگ ویڈیو کال، ویڈیو ہر چیز آج کل سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ لیکن میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں میرے عزیزوں، فقط یہی مقصد ہے نا کعبۃ اللہ اور حج کی زیارت کرنے کا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے؟ لوگ عمرہ کو جاتے ہیں لیکن عمرہ کو بعد میں جاتے ہیں، پہلے سوشل میڈیا پر اپنی ہر چیز اپلوڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، خانہ کعبہ یا شہر نبی وہاں ویڈیو بنانے کی جگہ نہیں ہے، ہر چیز سوشل میڈیا پر پہلے سے موجود ہے، دیکھ سکتے ہو۔ تم وہاں اپنا حج اور اپنا عمرہ بیکار کر رہے ہو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے یہ وہ زمین ہے جہاں قدم بھی رکھنا مناسب نہیں ہے، اور تم کعبۃ اللہ کی طرف پیٹ پھیر کر کے بیٹھے ہو، تم پیٹ دکھا کر کے فوٹو کھینچ رہے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ یہ بڑی احتیاط کی جگہ ہے۔ جب اعلیٰ حضرت حج بیت اللہ کے لیے پہنچے تو حدود حرم کے آنے سے پہلے اعلیٰ حضرت نے اپنی چپلوں کو پاؤں سے نکال لیا۔ کسی نے پوچھا ہے احمد رضا، یہاں کی زمین بڑی سخت ہے، یہاں کی گرمی کی شدت برداشت نہ کر سکو گے، یہاں ننگے پاؤں نہ چل سکو گے؟ تو اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا ہے سننے کے لائق ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا کہ میں شہر مصطفیٰ میں زمین پر پاؤں رکھ کر اپنی جوتی
जूतियों से मुस्तफ़ा के शहर में अपनी चप्पलों को रख कर के चलूं। आला हजरत नंगे पांव जाने लगे और जब गए तो एक कांटा आला हजरत के पांव में चुभ गया और जब कांटा चुभाना आला हजरत के पांव में, बैठ गए, उस कांटे को हाथ में लेकर के रोना शुरू कर दिया। बहुत रोए। किसी ने पूछा अहमद रजा एक कांटे की तकलीफ बर्दाश्त न कर सके, एक कांटा पांव में लग गया और तुम रोने लगे? आला हजरत कहते मैं इसलिए नहीं रोता हूं कि इस कांटे की वजह से मुझे दर्द हो रहा है, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये शहर नबी का कांटा है। अगर इसकी नोक बहुत नाजुक है और ये मेरे पांव के तलवे में लगा, अगर इसकी नोक टूट जाती और आका करीम हश्र में सवाल कर देते कि तुझसे मेरे शहर के कांटे का अदब ना हो सका, तो अहमद रजा कयामत में क्या जवाब देगा? ये अदब है जो आला हजरत ने हमें शहर नबी, शहर मक्का का सिखाया है। लेकिन अफसोस है उन नौजवानों पर, अफसोस है उन मुसलमानों पर कि जिन्होंने उन मुकद्दस शहरों को भी सिर्फ सैर व तफरीह का एक जरिया बना रखा है। अजीजों, ये समझने की जरूरत है, काबतुल्लाह वो मुकद्दस जगह है कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स एक मर्तबा मोहब्बत की नजर, पहली नजर जब काबतुल्लाह पर पड़ती है किसी इंसान की, तो अल्लाह ताला उसके दिल में जो भी जायज तमन्ना होती है, अल्लाह पहली नजर की बरकत से उसकी तमाम मुरादों को कबूल फरमा लेता है। ये काबतुल्लाह है, ये अल्लाह का घर काबा है। यूं ही नहीं दुनिया झुक कर के उधर जाती है। खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है। बेवजह नहीं मरता किसी पर कोई, हम पर अगर कोई मरता है तो हम में कुछ है। लोग अश्क बहाते हैं, हरम में कुछ है, और कुछ क्या है? वो ये है कि अल्लाह ने बयान फरमाया कि एक हाजी जिसने हज बैतुल्लाह की सादत हासिल कर ली है, अल्लाह तबारक व तआला उस हाजी के हज की बरकत से उसको अल्लाह तबारक व तआला 400 या 600 लोगों को उस हाजी की बरकत से, हाजी के हज की बरकत से उसकी 600 लोगों के हक में शफाअत को कबूल फरमा लिया करता है। ये इनाम और इकराम किस वजह से है आप सोचें। लेकिन फिर मैं वही कहता हूं, अफसोस है उन लोगों पर जो काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी शरीफ के सहन में बैठ कर के भी अपने कारोबार की बातें करते हैं। अजीजों, याद रखो, इस दुनिया में हर चीज हर कहीं मिल जाएगी, लेकिन काबतुल्लाह तुम्हें हर कहीं नहीं मिलेगा। अगर अल्लाह ने ये सादतें अता की हैं कि अल्लाह ने हमें आइंदा साल अल्लाह ताला अगर हज की सादतें अता फरमाए, हम उस वक्त तक जिंदा रहें और अल्लाह हमें रोज़े मुस्तफ़ा की ज़ियारत नसीब फरमाए, अगर हम लोग जाएं तो फ़कत इस नियत से जाएं कि वहां घूमने की नियत ना हो, बल्कि इस नियत से जाएं ताकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिल का हाल बयान कर सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने की नियत ये होना चाहिए हुजूर है, और अल्लाह उस हाजी की सिफारिश को कबूल फरमाता है। आप अंदाजा लगाएं, जब एक हाजी की शफाअत का ये आलम है तो फिर मदीने के ताजदार की शफाअत का आलम क्या होगा। एक हाजी की शफाअत अल्लाह कबूल फरमाता है तो फिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का आलम क्या होगा। तभी तो आला हजरत ने कहा, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, और वुसाते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। लेकिन